جسے اللہ چاہتا ہے اسے توڑ دیتا ہے، لیکن کیوں؟ دل کو چھو لینے والی کہانی۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جب الفاظ نہ رہیں اور آنکھیں برسنے لگیں، تو بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی اپنے ٹوٹے ہوئے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ رب تمہیں کیوں توڑتا ہے؟ کیوں بار بار تمہارے دل میں درد ڈالتا ہے؟ کیوں بعض اوقات ہم اللہ سے تبھی جڑتے ہیں جب دنیا ہمیں توڑ دیتی ہے؟ کبھی کبھی تمہاری آنکھوں کے آنسو تمہاری دعا بن جاتے ہیں، اور وہ دعا عرش کے دروازے کھول دیتی ہے۔ دل ٹوٹتا ہے، لیکن دل جب اللہ کے سامنے روتا ہے تو وہی ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکی تھی، بہت مضبوط، بہت صابر، لیکن ایک دن زندگی نے اسے ایسے توڑا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ نہ کسی سے کچھ کہا، نہ شکایت کی، بس راتوں کو اللہ سے باتیں کرتی، آنکھوں سے خاموش دعائیں مانگتی۔ ایک دن اس نے کہا، یا اللہ، مجھے تیرے سوا کسی سے شکایت نہیں، بس تو سن لے، تو جان لے، تو رحم کر دے۔ اور تب کچھ نہ بدلا ظاہری طور پر، لیکن اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے رب نے سن لیا ہو۔ اللہ تمہیں کبھی ویسا شخص نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ شخص دیتا ہے جس کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے۔ دل جب اللہ کے لیے ٹوٹتا ہے تب ہی وہ جڑتا ہے۔ اللہ تمہیں اس لیے توڑتا ہے تاکہ تم صرف اسی سے جڑ جاؤ۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ختم ہو چکے ہو تو یاد رکھو، رب نے تمہیں ابھی مکمل بنایا نہیں ہے، تم ابھی پروسیس میں ہو۔ اللہ تمہیں سنوار رہا ہے۔ یہ خاموشیاں، یہ تنہائیاں، یہ آنسو سب گواہ ہوں گے کہ تم رب کے قریب ہوئے تھے۔ یا اللہ، جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں، جن کے اندر امید مر چکی ہے، ان سب کو تو اپنی رحمت سے جیتا جاگتا معجزہ بنا دے۔ جس کو چاہا اس نے توڑ کر رکھ دیا۔ زندگی میں پہلی بار لگا کہ شاید اب بچا ہی کیا ہے۔ دعا کی، روئے، گرے، سنبھلنے کی کوشش کی، مگر کچھ تھا جو دل کو جڑنے نہیں دیتا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جن کو سب کچھ دے دیتے ہیں وہی ہمیں سب سے زیادہ توڑ دیتے ہیں؟ کیوں دل انہی کے ہاتھوں کرچی کرچی ہو جاتا ہے جن کے لیے ہم نے اپنی راتیں، اپنی نیندیں، اپنا سکون قربان کر دیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ رب چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹو۔ جب تم ٹوٹ جاتے ہو تب تم رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ وہ تمہیں توڑتا ہے مگر فنا کرنے کے لیے نہیں، وہ تمہیں جھکاتا ہے مگر گرا دینے کے لیے نہیں۔ وہ تمہیں درد دیتا ہے تاکہ تمہارا دل اس کے در پر آ جائے۔ یہ دنیا دھوکا ہے، یہ لوگ عارضی ہیں، یہ رشتے کمزور ہیں۔ تم چاہو بھی تو کسی کو نہیں روک سکتے، نہ جانے سے، نہ بدلنے سے، نہ توڑنے سے۔ لیکن ایک ہے جو کبھی نہیں بدلتا، ایک ہے جو تمہیں اس وقت بھی چاہتا ہے جب تم خود کو نہیں چاہتے، اللہ۔ جب تم رات کو تنہا روتے ہو، جب تمہارا دل سجدے میں تڑپتا ہے، جب تم لفظوں کے بغیر رب سے بات کرتے ہو، تب عرش ہلتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں اور رب قریب آتا ہے۔ انا عندل منکسرتی قلوبہم من اجلی، میں ان کے ٹوٹے دلوں کے پاس ہوتا ہوں
جو صرف میرے لیے ٹوٹے ہوں۔ ایک لڑکی تھی بہت مضبوط، مگر وقت نے اسے تھکا دیا، محبتوں نے اسے توڑ دیا، لوگوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن ایک رات سجدے میں اس نے بس اتنا کہا، یا اللہ، بس تو سن لے، تو سمجھ لے، تو تھام لے۔ اور اس رات وہ سو گئی پرسکون، آنکھوں میں آنسو، دل میں نور، کیونکہ رب سن لیتا ہے، وہ تمہارا درد دیکھتا ہے، وہ تمہاری خاموشی بھی سمجھتا ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تمہیں لوگ چھوڑ دیں تو کیا، تمہارے پاس وہ ہے جو سب کا مالک ہے۔ تم ٹوٹ چکے ہو، ہاں، لیکن یاد رکھو، ٹوٹ کر جڑنے والوں کو رب خاص محبت دیتا ہے۔ تمہارے آنسو رب کے دربار میں دعاؤں کا لباس ہوتے ہیں۔ تم جسے آخری سمجھتے ہو، وہیں سے رب شروعات کرتا ہے۔ تو اگر تم آج ٹوٹے ہو، مایوس ہو، زندگی بے معنی لگ رہی ہے، تو بس اتنا سن لو، یہ درد تمہیں اللہ کے قریب لے جا رہا ہے۔ یہ تنہائی تمہارے سجدوں کو قیمتی بنا رہی ہے۔ یہ آنسو تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یا اللہ، جو سن رہے ہیں، جن کے دل تھک چکے ہیں، جن کی امیدیں مر چکی ہیں، جنہوں نے زندگی سے ہار مان لی ہے، ان سب کے دلوں کو تو اپنے نور سے بھر دے، انہیں اپنے قرب کا مزہ چکھا دے، اور انہیں ان کی کہی اور انکہی دعائیں عطا فرما دے۔ آمین۔ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ جب تم اپنی ساری طاقت کھو چکے ہو اور ہر دعا خاموشی میں گم ہو گئی ہو، تو سمجھو یہ رب کی محبت کا امتحان ہے۔ وہ تمہیں سنتا ہے، مگر جواب دینے سے پہلے تمہاری وفا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دعا کی شدت اپنی عروج پر ہوتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ رب نے روکے رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جواب کے قریب ہے، بس انتظار کا صبر چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، کس قدر بیٹے کے پتھر دل بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، پھر غلامی کا دور اور جیل کی تنہائی، ہر مرحلے میں اللہ نے انہیں آزمایا، لیکن وہ ہر بار سجدے میں سر جھکا کر کہتے رہے، یا رب، صرف تجھے یاد کر رہا ہوں۔ آج وہ نبی بنے، مصر کے دارالخلفہ میں عزت کے سردار۔ یہی صبر اور دعا کی پختگی کا انعام تھا۔ اب سوال یہ ہے، ہم اس امید کو کیسے زندہ رکھیں؟ روزانہ 5 وقت کی پابندی، سجدے میں سکون تلاش کرو، چھوٹے چھوٹے شکر کے لمحے، نعمتوں کو یاد کر کے دل کو گرم رکھو، خاموشی میں قرآن کی تلاوت، ہر آیت تمہارے دل کو نئی روشنی دے گی۔ دل کی بات رب سے کھل کر بولو، زبان اگر ٹوٹ جائے تو آنسوؤں سے رابطہ کرو۔ یہ درد، یہ تنہائیاں، یہ آزمائش سب اس لیے ہیں کہ تم حقیقی معنوں میں جیو، تم اپنے رب کے خاص بندے بنو۔ یاد رکھو، اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دل کہے تمہارے اندر میرا جی نہیں چاہتا، تو خود سے کہو، میرا رب مجھے چاہتا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یا اللہ، جو آج ٹوٹے دل تیرے پاس آ گئے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کو آخری آس جانا ہے، ان سب کو تو اپنی رحمت سے دوبارہ جلا دے، ان کے دلوں میں سکون بکھیر دے، اور انہیں وہ روشنی عطا فرما دے جو کبھی مدھم نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔